ہجری کیلنڈر اسلامی تاریخ کے حساب سے 8واں مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ اس وقت آج اس کی 13 تاریخ ختم ہو چکی، ابھی مغرب سے 14ویں رات شروع ہو چکی، یعنی آج شعبان المعظم کی ابھی غروب آفتاب سے 14 کی رات ہے۔ کل کا دن 14 کا دن ہے اور کل پھر اس وقت مغرب کے بعد سے 15ویں شعبان کی رات کا آغاز ہو جائے گا، جو آئندہ 24 گھنٹے تک یعنی پرسوں مغرب کی اذان تک کا جو وقت ہے یہ 15ویں شعبان کی رات اور 15ویں شعبان کا دن کہلاتا ہے۔ گزشتہ اتوار اس محفل میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمیں ہمارے اس قسم کی اسلامی جو پیشکشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں ان کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ کون سا دن ہمارے لیے اللہ کی طرف سے کس قسم کا تحفہ لے کے آتا ہے، کون سی رات کس قسم کا دعوت نامہ لے کر ہماری دہلیز پر آ رہی ہوتی ہے، اور ہم اسے کس انداز سے اس کا استقبال کرتے ہیں یا کس انداز سے ہم غفلت کے ساتھ اس وقت کو گزار دیتے ہیں، احساس تک نہیں ہوتا۔ اس پر توجہ دینا، توجہ کرنا یہ ہم سب کی بحیثیت مسلمان ہونے کی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو 15ویں رات جو شعبان المعظم کی کہلاتی ہے، جس کو ہمارے ہاں شب برات کہا جاتا ہے، شب برات نہیں ہوتا، شب براءت ہوتا ہے، بیچ میں حمزہ ہے، اور شب براءت ہم اس کو کہتے ہیں، شب فارسی کی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے رات۔ عربی میں رات کے لیے لیلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ نے لیلۃ القدر کو یعنی سورہ اس قدر میں یہ اس کا نام اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا، تو لیلہ عربی زبان میں رات کو کہا جاتا ہے۔ اس شب براءت کو حدیث کی کتابوں میں لیلۃ السقط بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ لیلۃ البراءت، شب براءت بھی
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے دیگر تحائف میں سے ایک بہت بڑا قیمتی تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کو عطا کیا۔ ایک بہت بڑا تحفہ، ایک بہت بڑا پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ لیلۃ البراءت کا پیغام ہے۔ تو لیلہ کا معنی شب کا معنی رات، براءت کا مطلب کسی انسان کو کسی چیز سے چھٹکارا مل جائے، آزادی مل جائے۔ ہم کہتے ہیں فلاں شخص بری ہو گیا، تو کسی بھی چیز سے بری ہو جانے کو، کسی بھی چیز سے چھٹکارا حاصل کر لینے کو، کسی بھی چیز سے نجات حاصل کر لینے کو براءت عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔ کسی بھی چیز سے بیزاری کا اظہار کرنے کو عربی زبان میں براءت کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو رات ہے اس کو شب براءت کہا گیا، اس کو لیلۃ البراءت کہا گیا۔ یہ وہ رات ہے جس میں انسان بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، جس میں انسان براءت کو اختیار کرتے ہیں، یعنی انسان چھٹکارا پاتے ہیں، نجات حاصل کرتے ہیں۔ اب یہاں پر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ تعالی مرقدہ اپنی ایک کتاب ان کی غنیۃ الطالبین، انتہائی معتبر ترین کتابوں میں سے، اس میں حضرت لکھتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ یہ براءت کی جو رات ہے، اس رات میں انسان مختلف قسم کے انسان نجات اور چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔ گناہگار لوگ بھی چھٹکارا حاصل کرتے ہیں، اور اسی طرح نیک لوگ بھی اس رات میں چھٹکارا حاصل کرتے ہیں اور نجات حاصل کر جاتے ہیں۔ نیک لوگوں کا نجات حاصل کرنا بالکل واضح ہے کہ نیک لوگ اپنے پچھلے تمام گناہوں سے اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مناتے ہیں، اس کے سامنے حاضری دیتے ہیں، اس کے سامنے اس کے دربار کی کریا وزاری کرتے ہیں، عجز و انکساری کا اظہار کرتے ہیں، اس کے دربار میں آ کر توبہ کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اس کو منانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ پچھلے پورے سال میں جتنی خطائیں کی، جتنے گناہ کیے اور جتنی نافرمانیاں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک ایک کی معافی کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دستے سوال دراز کر رہے ہوتے ہیں، اس کے سامنے توبہ کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اشک بہاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، رب ذوالجلال کو منانے کی پوری کوشش کر لیتے ہیں، اور وعدے کرتے ہیں کہ آج کے بعد ایسا گناہ ہم نہیں کریں گے، آج کے بعد اس قسم کی خطائیں ہم نہیں کریں گے۔ اس طرح جو لوگ اس رات میں رب ذوالجلال کی دربار میں حاضری دے کر کے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس انداز سے پیش کر کے اس سے اپنی خطائیں معاف کروا لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اس رات میں اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے، گناہوں سے نجات دیتا ہے، گناہوں کی گندگی سے نجات دیتا ہے، شرک سے بیزاری نجات دیتا ہے، گناہوں سے، معاصی سے، نافرمانیوں سے، ان تمام قسم کی چیزوں سے ایسے تمام کے تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں گناہوں سے چھٹکارا ادا کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کا چھٹکارا تو صاف سی بات ہے، جس شخص نے اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لیا، اس میں کامیاب ہو گیا، سچے دل سے گناہوں کے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگ لی، ایسا شخص اسے براءت نصیب ہو جاتی ہے، یہ بری ہو جاتا ہے۔ دوسری قسم کے لوگ حضرت لکھتے ہیں کہ وہ ہے جو لوگ اس رات میں بھی اسی طرح پورے سال کی طرح چلتے ہیں جس طرح پورا سال گزار گیا، پورا سال گناہ کرتے رہے، اس رات بھی گناہ جاری ہیں، پورا سال گناہ کیے، اس رات میں کوئی معافی نہیں مانگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشکش آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو رب ذوالجلال دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے، رب ذوالجلال اس دنیا کے قریب ترین جو آسمان ہے اس کے اوپر نزول فرماتا ہے، اور نزول فرمانے کے بعد ساری رات یعنی 15ویں شعبان کی مغرب سے لے کر کے صبح صادق تک ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو، اہل اسلام کو، اہل ایمان کو یہ پیغام دیا جاتا ہے، حل من مستغفرین، کسی شخص کو اپنی پوری زندگی کے گناہوں کی معافی
چاہیے. آج رب ذوالجلال کا دربار لگا ہے, آؤ معافی مانگ لو. آج کسی شخص کو رزق کی تلاش ہے, دنیا کے پیچھے نہ بھاگے, دنیا والوں کے پیچھے نہ بھاگے. یہ دنیا کسی کو رزق نہیں دیتی, یہ دنیا والے کسی کا رزق بند بھی نہیں کر سکتے. رزق دینے والا وہ رزاق ہے, رزق دینے والا وہ خلاق اعظم ہے. اس کی طرف سے اس رات میں گویا کہ اعلان ہوتا ہے کہ آؤ, جس کو بھی رزق چاہیے ہو, میں رب اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دوں گا, میں رب اس کے لیے کشائش کا معاملہ کر دوں گا, اس کے لیے فراوانی کا معاملہ کر دوں گا, اس کے دکھوں کو سہولتوں میں تبدیل کر دوں گا. جس شخص کے حصے میں بیماری آئی ہے, جو بیماری کی وجہ سے پریشان ہے, ایسا شخص اپنی بیماری کی حالت کو لے کر رب ذوالجلال کے دربار میں اس رات میں حاضری دے. اللہ کہتا ہے آؤ, تم نے جو کچھ بھی مانگنا ہے, آج کی رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشکش کی رات ہے. تمہارے مانگنے میں دیر ہے, رب ذوالجلال دینے میں دیر نہیں لگائے گا, رب ذوالجلال عطا کرنے میں دیر نہیں لگائے گا. تمہیں گناہوں سے معافیاں مانگنی ہے, آج کی رات آؤ, معافیاں مانگ لو. تمہیں رزق مانگنا ہے, رب ذوالجلال کی عدالت میں آؤ, اس سے رزق مانگو. اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کی طرح, اللہ تعالیٰ برسات کی طرح تم پر رزق برسائے گا. تم اپنے نام اعمال کو صاف کروانا چاہتے ہو, تم اپنا کھاتا صاف کروانا چاہتے ہو, آج کی رات میں رب ذوالجلال کی طرف سے اعلان ہو رہے ہیں, حل من مستغفرین, تم گناہوں کی معافی مانگتے جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ مٹاتے ہوئے تمہارا نام اعمال بھی سارے کا سارا صاف کر دے گا. تو اس رات میں رب ذوالجلال کی طرف سے یہ اعلان ہے. لیکن جو بدبخت سارے سال کی طرح اس رات کو بھی اسی انداز سے, بالکل اسی انداز سے غفلت کے ساتھ گزار دیتے ہیں, پھر فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ براءت کی رات ہے. ان لوگوں کو بھی براءت مل جائے گی, لیکن ان لوگوں کو براءت ملے گی تو نیکی سے ملے گی, ان کو براءت ملے گی تو نیک راستے سے ملے گی, انہیں براءت ملے گی تو خوش بختی سے ملے گی. یہ بدبخت بن جائیں گے, یہ بدقسمت بن جائیں گے, اپنے نصیبوں کو خود گویا کہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے نظر آئیں گے. تو ان کے لیے بھی براءت ہے, ان کے لیے بھی براءت ہے. اب ایک عقل مند انسان کی ظاہر سی بات ہے, عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس رات میں اپنے آپ کو دور کرے تو گناہوں سے دور کرے, اپنے آپ کو دور کرے تو نام اعمال کی سیاہی سے اپنے آپ کو دور کرے. یہ روح سیاہ رب ذوالجلال کے دربار میں اس رات میں حاضری دے اور اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائے. اس رات میں بڑی عجیب پیشکشیں ہیں. ایک روایت میں آتا ہے, حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کی رات ہی مجھ سے یہ فرمایا. جب آپ بقیع میں تھے, میں ان کے پاس گئی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عائشہ, کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی کے پروانے کتنے لوگوں کو ملتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنو کلب جو ایک قبیلہ ہے, عرب میں بہت سے قبیلے تھے, بڑے بڑے قبیلے, ان میں ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو کلب. اس قبیلے میں ایک خاص بات یہ تھی کہ اس قبیلے میں سب سے زیادہ تعداد میں ان کے پاس بکریاں تھیں. یعنی اتنی بکریاں اور کسی قبیلے میں نہیں تھی جتنی بکریاں اس قبیلہ بنی کلب میں پائی جاتی تھیں. ان کی تعداد بڑی بے شمار تھی. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات کو جتنی بنو کلب قبیلے کی بکریاں ہیں, ان بکریوں میں سے ہر بکری کی کھال کے اوپر جتنے بال ہیں, ان تمام بکریوں کو جمع کیا جائے, ان تمام بکریوں کی کھالوں کو جمع کیا جائے, ان تمام کھالوں کے اوپر جو بال ہیں ان بالوں کی تعداد گنی جائے. ظاہر سی بات ہے کوئی شخص گن نہیں سکتا, لاتعداد ہیں. آقا فرماتے ہیں کہ ان بالوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں جتنی تعداد میں اللہ تبارک و تعالی نافرمان اور گناہگار مسلمانوں کی اس ایک رات میں بخشش کا اعلان کرتا ہے. اس ایک رات میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی پیشکش جب آئی ہے, اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. لیکن افسوس اسی بات کا ہوتا ہے کہ اس رات کو بھی انسان سارے سال کی طرح گزار دیتا ہے, ان دنوں کو بھی انسان سارے سال کی طرح گزار دیتا ہے. حالانکہ اس رات کے بارے میں کئی قسم کی احادیث میں فضیلتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائی ہیں. تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دربار لگا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاہی دربار ہے, اور ہر انسان کی اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فریاد سنتا ہے. تو اتنی وافر مقدار میں, اتنی
وافر تعداد میں لوگوں کی مغفرت اس ایک رات میں ہو رہی ہے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بعض بدبخت ایسے بھی ہیں، بعض کم نصیب لوگ ایسے بھی ہیں جن کی اس رات میں بھی حالانکہ اتنی تعداد میں لوگوں کی بخشش ہو رہی ہے، لیکن بعض بد نصیب ایسے بھی ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بخشش کا اعلان ہے ان لوگوں کے لیے اس رات میں بھی وہ اعلان ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. ان کی تعداد احادیث مبارکہ میں مختلف انداز سے ملتی ہے، 2 کسی روایت میں، 2 اگلی روایت میں، 3 کسی اور روایت میں. ان ساری حدیثوں کو اگر جمع کیا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس رات میں وہ مسلمان، ایسا ایمان والا جو کلمہ پڑھتا ہے، ایسا ایمان والا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اپنے مسلمان بھائی کے لیے، اپنے کسی رشتہ دار کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بھانجوں بھتیجوں کے لیے یا کسی رشتہ دار کے لیے، کسی دوست کے لیے، کسی انسان کے لیے، کوئی بھی شخص ہو، اس کے لیے اپنے دل میں، اپنے سینے میں کینہ رکھتا ہے، اپنے سینے میں کدورت رکھتا ہے اور اپنے سینے میں اس کے لیے بغض اور عداوت رکھتا ہے. ایسا شخص جو بلا وجہ، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر اس کے کسی شر کے، یہ انسان کسی کے لیے اپنے سینے میں کینہ رکھے ہوئے ہے. فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات میں جب لاکھوں کروڑوں لوگوں کی، بے شمار لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہوتی ہے، ایسے بدبخت کی بخشش اس رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کرتا. اس لیے اس رات کے آنے سے پہلے اس رات کی تیاری کی جائے، اپنے سینوں کو صاف کرنا چاہیے. مسلمان ہونے کے ناطے، بحیثیت مسلمان ہونے کے انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کے، اپنے ظرف کو بڑا رکھے، برداشت کی قوت اپنے سینے میں پیدا کرے، اپنے دل کو وسیع کرے، وسعت اس میں ڈالے، وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ایک تو یہ شخص ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی مغفرت اس عظیم رات میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتی. دوسرا فرمایا جو شخص نشہ کرنے کا عادی ہے، جس شخص کو شراب پینے کی عادت لگی ہے، جو شخص افیم پینے میں مبتلا ہے، جو شخص چرس پینے میں مبتلا ہے یا نشہ آور کسی بھی چیز میں، کسی بھی قسم کے نشے میں جو شخص مسلمان عادی ہے اور اس میں اس کا عادی اپنے آپ کو بنا رکھا، فرمایا کہ ایسا شخص بھی سارے انسانوں کی مغفرت اس رات میں ہو رہی ہے. لیکن جو نشے کا عادی ہے، شراب جیسی غلاظت جو پیشاب سے بھی زیادہ بدتر ہے، جو پلیدگی سے بھی زیادہ نجس ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک ہے، یہ پلید ہے، اس کو ہاتھ لگانے کی اجازت بھی نہیں ہے، اس کو چھونے کی اجازت بھی نہیں ہے، اس کو دیکھنے کی اجازت بھی نہیں ہے، یہ نفرت کے قابل چیز ہے. اس نفرت کے قابل چیز کو بھی انتہائی افسوس کی بات ہے آج مسلمانوں نے اپنی محفلوں کا رنگ اس میں ڈال رکھا ہے. آج مسلمانوں کی محفلیں اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک کہ شراب کا دور نہیں چلتا، جب تک کہ شراب کے جام نہیں چلتے. دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو یوں کہا جائے، ایک مسلمان ہے، سینے میں ایمان ہے، سینے میں نبی پاک کا کلمہ ہے، اتنی پاک چیزیں اپنے سینے میں رکھتا ہے، عشق نبی کے دعوے کرتا ہے اور نعرے لگاتا ہے کہ میرے سینے میں پاک پیغمبر کی محبت ہے، میرے سینے میں اللہ کی محبت ہے، میرے سینے میں آل بیت کی محبت ہے، میرے سینے میں صحابہ کرام کی محبت ہے، میرے سینے میں اولیاء اللہ کی محبت ہے. یہ ساری محبتوں کا بھی دعویٰ کرنے کے باوجود یہ شخص اپنے سینے کو شراب جیسے پیشاب کی طرح بدترین، غلیظ ترین، ناپاک ترین چیز سے اپنے سینے کو پراگندہ کر کے پاک پیغمبر کی توہین کرتا ہے. سوچنے کی بات ہے. اسی دل کے بارے میں کہتا ہے میرے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اسی سینے کے بارے میں کہتا ہے کہ میرے سینے میں قرآن ہے. اسی سینے کے بارے میں کہتے ہیں سورہ فاتحہ بھی سینے میں ہے. اسی سینے میں شراب جیسی نجاست اور گندگی بھی اتارا. یہ کہاں کا مسلمان ہے؟ تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے اور ذرا سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا گزارنے کے لیے پیدا نہیں کیا. یہاں دنیا گزارنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں جن کو اللہ نے پیدا کیا، قیامت کے دن دوبارہ خاک کر دے گا، مٹا دے گا، ختم کر دے گا. جانور ہیں، زمین ہے، مٹی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا وقت پاس کرنے کے لیے، انسانوں کی خدمت کے لیے. جب دنیا ختم ہو جائے گی، جب قیامت قائم ہو جائے گی، ان تمام کی تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹی کر دے گا. یہ ساری چیزیں مٹی بن جائیں گی. یہ تو چیزیں مٹی بننے کے لیے ہیں، لیکن انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹی میں نہیں ملائے گا.
انسانوں کو تو اللہ نے دوبارہ کھڑا کرنا ہے. والبعث بعد الموت. ہم ایمان مفصل ایمان مجمل پڑھتے ہوئے بچپن سے آئے, ہمیں پتہ نہیں کہ ہم اس میں کہتے کیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ میں آمنت باللہ و ملائکتہ, میں ایمان رکھتا ہوں اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کے رسولوں پر, اس کی کتابوں پر, تورات, زبور, انجیل, صحائف ابراہیمی, ان تمام چیزوں کو میں مانتا ہوں. میں مانتا ہوں کہ اللہ کے فرشتے بھی ہیں, لا تعداد ایک فوج ہے اللہ تعالیٰ کی, جن کی تعداد اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا. یہ ساری مخلوقات ان کو میں مانتا ہوں. آخر میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ والبعث بعد الموت, میرا ایمان ہے مرنے کے بعد اللہ اٹھائے گا. میرا ایمان ہے مرنے کے بعد قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے. میرا ایمان ہے مرنے کے بعد قبر انسان کی جنت کا نظارہ بھی دکھاتی ہے. اگر یہ نیک ہے تو قبر جنت کا باغ ہے, اور اگر یہ خدا نہ خواستہ بدکار ہے, بد عمل ہے, بے عمل ہے, بد چلن ہے, تو ایسا شخص پھر جہنم بھی اس کے لیے جہنم کی کھائی بھی قبر بن جاتی ہے. اس کی پسلیوں کو ایسے بھینچ ڈالتی ہے, دائیں پسلیاں بائیں میں چلی جاتی ہے, بائیں پسلیاں دائیں میں چلی جاتی ہے. اور میرا اس بات پر ایمان ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے, قیامت کا دن بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا زبان سے کیا کیا تھا, مال سے کیا کیا تھا, دولت سے کیا کیا تھا, بیوی بچوں کی تربیت کس انداز سے کی تھی, اپنے ماں باپ کے حقوق کس طرح ادا کیے تھے, ہمسایوں کے حقوق کس طرح ادا کیے تھے, کس طرح دوسروں کا مال ہڑپ کیا تھا, کس طرح زمینوں پر ناجائز تم نے قبضے کیے تھے, کس طرح تم نے دنیا میں شرابیں پی تھی, کس طرح تم نے دنیا میں ایک دوسرے کو گالیاں دی تھی. یہ زبان اللہ نے دی تھی قرآن پڑھنے کے لیے, یہ زبان اللہ نے دی تھی کلمہ پڑھنے کے لیے, یہ زبان اللہ نے دی تھی نمازیں پڑھنے کے لیے. تم نے اس زبان سے جھوٹ بولے, تم نے اس زبان سے گالیاں نکالی, تم نے اس زبان کو دین کے خلاف استعمال کیا, تو نے اس زبان کو قرآن والوں کے خلاف استعمال کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھے گا. ہم پیدا ہوتے ہیں چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں, تب سے ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ والبعث بعد الموت, ہمارا ایمان ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے. لیکن کبھی آج تک ہمیں سمجھنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمیں یاد کیا کروا رہا ہے. تو یہ ہمیں یاد کروایا جاتا ہے کہ دیکھو مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے. ایسی زندگی گزار کے جاؤ کہ اٹھنا آسان ہو جائے. جب اٹھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہمیں ڈھانپ لیں. ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہمارا انتظار نہ کر رہی ہو. تو بہرحال اس قسم کی راتیں اللہ نے اس لیے دی کہ انسان ہے, خطائیں ہو جاتی ہیں, گناہ ہو جاتے ہیں, نمازیں چھوٹ جاتی ہیں, روزے ضائع ہو جاتے ہیں, جھوٹ زبان سے نکل جاتا ہے, کبھی بد نظری ہو جاتی ہے, کبھی بدگوئی ہو جاتی ہے, کبھی کوئی گناہ کبھی کوئی گناہ. انسان ہے, خطا کا پتلا ہے, ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ نے ایسی راتیں بھی بنائیں, اللہ نے ایسے دن بھی بنائے, اللہ نے اس قسم کی پیشکشیں بھی رکھی ہیں تاکہ جتنا بھی گناہ گار ہے ندامت کا اظہار کرے, شرمندہ ہو کر میری عدالت میں آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے کے لیے انتظار میں بیٹھا ہے. تو اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ نشے میں مبتلا ہے, ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ اس رات کا فائدہ اٹھائے اور فوراً توبہ کرے کہ یا اللہ جو ہوا مجھ سے غلط ہوا, میں نے گندگی کو اپنے پیٹ میں ڈالا, اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, آج کے بعد پکی توبہ کرتا ہوں, کبھی بھی اس کے قریب نہیں جاؤں گا. اور میں آپ کو ایک مسئلہ بھی یہاں بتا دوں, فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا, جس طرح پیشاب کے چھینٹے انسان کے کپڑوں پر پڑ جائیں, جس طرح ناپاکی نجاست جانوروں کا گوبر یا لید یا انسان کا اپنا فضلہ پیشاب پخانہ یا گندی نالی کا پانی انسان کے کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز جائز نہیں ہوتی, کپڑے کو پاک کرنا ضروری ہوتا ہے. بالکل اسی طرح فقہ کی کتابوں میں مسائل لکھے ہیں کہ اگر شراب انسان کے کپڑوں پر لگ جائے تو ان کپڑوں میں انسان کی نماز جائز نہیں. یعنی پیشاب کی طرح کا اس کا حکم ہے, جس طرح پیشاب کا حکم ہے ویسا اس کا حکم. اب جو شخص شراب پیتا ہے وہ سمجھ لے کہ میں پیشاب پی رہا ہوں. بالکل یہی حکم قرآن پاک کا فیصلہ ہے, کسی عام آدمی کا فتویٰ نہیں. قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. رجس کا معنی تفسیر کی کتابوں میں دیکھ لیا جائے, اور اسی کے تحت علماء نے یہ مسائل لکھے ہیں کہ یہ اسی طرح ناپاک ہے جس طرح کی گندگی اور نالی کا پانی ناپاک ہے. اور آج کتنے مسلمان انتہائی خوشی کے عالم میں اور بڑی بڑی تقریبات میں شرابوں کے دور چلاتے پھرتے ہیں. تو یہ بہرحال بڑی فکر مندی کی بات ہے. اسی طرح ایک ایسا شخص جو بد کردار ہو, زانی مرد یا زانی عورت, فرمایا جو شخص زنا کرنے والا مرد ہے یا عورت ہے, ایسے لوگوں کی بھی
اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم رات میں بھی ایسے لوگ اس کی طرف سے مغفرت سے محروم رہتے ہیں. ایسے لوگوں کی مغفرت بھی نہیں ہوتی چاہے ساری رات نوافل میں گزارنا. کتنی بدبختی کی بات ہے. اور چوتھا فرمایا جو شخص اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، جو شخص اپنے ماں باپ کو ناراض کرتا ہے، جو شخص اپنے ماں باپ کو ان کی نافرمانی کرتا ہے، ان کے سامنے کھڑے ہو کر کے بدتمیزی کرتا ہے، ان کے سامنے کھڑے ہو کے بے حیائی والا رویہ رکھتا ہے، ناروا سلوک کرتا ہے، فرمایا ایسا شخص لاکھ تہجد پڑھتا رہے، ایسا شخص لاکھ سجدے کرتا رہے، ایسا شخص قرآن کریم کی تلاوتیں کرتا رہے، رب ذوالجلال کا صاف اعلان ہے. آقا کائنات نے فرما دیا، الدر المنصور نامی تفسیر میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے باپ کو راضی کر، اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنی اماں کو راضی کر. اگر تیری اماں ناراض ہو گئی، تیرا ابا ناراض ہو گیا تو یاد رکھ تیرے تہجد کسی کام کے نہیں، تیری نمازیں کسی کام کی نہیں. رب ذوالجلال نے پھر تیرے لیے جہنم کا دہتا ہوا عذاب تیار کر رکھا. اس عظیم رات میں بھی جو شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، فرمایا اس کی مغفرت نہیں ہوتی. تو مغفرت کروانے کے لیے پہلا کام یہ کہ جس میں یہ گناہ پائے جاتے ہیں، سب سے پہلے ان گناہوں سے توبہ کریں. ان گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ اب تک غلطیاں ہوئی، اب نہیں ہوئی. پکی توبہ کرے، فی الوقت گناہ کو چھوڑ دیا جائے. ابا اماں کی نافرمانی کرتا ہے تو فوراً راضی کر لیں. اگر روح پرواز کر گئی تو رب ذوالجلال نے ایسا پکڑنا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اور اس عنوان کے اوپر کون کون سی حدیثیں پڑھی جائیں، کون کون سی قرآن کی آیتیں تلاوتیں کی جائیں. جگہ جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں اس قسم کے عنوان بیان فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مثالیں اس قسم کی چھوڑی ہیں، کئی مثالیں. 15ویں پارے کے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یہ تیرے پروردگار کا فیصلہ ہے، اللہ تعبدوا الا اياه. پہلا فیصلہ یہ ہے کہ پہلا کام تو نے دنیا میں یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے علاوہ کسی انسان کی عبادت بھی نہیں کرنی، کسی فرشتے کی عبادت بھی نہیں کرنی، کسی پتھر کی عبادت بھی نہیں کرنی، کسی ستارے سیارے کی عبادت بھی نہیں کرنی. یہ توحید کا مسئلہ پہلے نمبر پہ یاد رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور کسی کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے. پہلا حکم اللہ نے اپنی عبادت کا دیا، اس کے ساتھ ہی دوسرا حکم سب سے پہلے رب ذوالجلال نے جو دیا وہ یہی حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر کے آؤ. اپنی عبادت کے ساتھ پہلا حکم یہ جوڑ رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا حکم یہ جوڑا کہ اپنے والدین کے ساتھ خبردار اچھا اور عمدہ سلوک کر کے ان کو راضی کر کے آؤ. جس قسم کے جائز کام کا وہ حکم دیتے ہیں، ایک بچے کے اوپر اولاد ہونے کی حیثیت سے ماننا فرض ہو جاتا ہے. ہاں خدا نہ خواستہ کسی کے ماں باپ ناجائز کام کا حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا نماز چھوڑ دو، ایک مثال ہے. اس قسم کی بات ماننے کی اجازت نہیں ہے. والدین کہتے ہیں کہ ایمان چھوڑ دو، کلمہ چھوڑ دو، تو یہ باتیں ماننے کی اجازت نہیں ہے. والدین قرآن سے دور کرتے ہیں، دنیا کے قریب کرتے ہیں، تو یہاں انسان نافرمانی کر سکتا ہے. کیونکہ یہاں بھی ایک اصول ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے مخلوق میں سے کسی کی فرما برداری جائز نہیں. لیکن یہ تو بہت کم ہوتا ہے ایسا، کسی ایک جگہ ایسا ہوتا ہے، ورنہ اکثریت تو والدین ناجائز کام کا حکم تو نہیں دیتے، والدین تو جائز کام کا ہی حکم دیتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. اس بات کو ذرا جو نوجوان میری بات سن رہے ہیں سمجھ کے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے والدین میں سے کوئی ایک اماں یا ابا جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، کوئی ایک ان میں سے، یا اگر دونوں بوڑھے ہو جائیں، فرمایا اس وقت ان کی عادت ایسی بنے گی کہ وہ بات ایک ہی بات کو دوبارہ کریں گے، سہ بارہ کریں گے، پھر دہرائیں گے، پھر دہرائیں گے. انسان کا فطری تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے یہ مزاج بنائے ہیں. جب عمر بڑھ جاتی ہے تو آدمی پہلے سے زیادہ گفتگو کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، تو ہو جائے گا ایسا کہ آپ کے والدین آپ کے گھر میں بیٹھ کر بار بار ایک ہی مسئلے کو کھڑا کریں گے، بار بار ایک ہی بات کو دہرائیں گے. لیکن اے اولاد اور اے ان کے بچوں
کھڑا کریں گے، تمہارے لیے امتحان ہے، تمہاری اماں بار بار کوئی مسئلہ کھڑا کرے گی، لیکن تجھے اجازت نہیں ہے کہ تو اس کے سامنے کھڑا ہو کے جھڑکنے لگ جائے، تجھے اجازت نہیں ہے تو ان کے سامنے کھڑا ہو کے بدتمیزی کرے، تجھے اجازت نہیں ہے تو ان کے سامنے کھڑا ہو کے ناروا سلوک کرے۔ رب ذوالجلال کی طرف سے حکم ہے اور اپنے دل کی تختی پر لکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تقل لہما اف، تم نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر جھڑکنے دور کی بات ہے، بکواس کرنا دور کی بات ہے، تم نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر کے کبھی اف تک کا ایسا کلمہ بھی نہیں کہنا جو ان کی طبیعت کے اوپر ناگوار گزرتا ہو۔ ایسا رویہ رکھنے کی اجازت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دی۔ اور اسی طرح یہ ایک بڑا نازک معاملہ ہے، کبھی ایک آدھ درس قرآن صرف کسی عنوان کے اوپر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ عرض کیا جائے گا، جہاں مسائل بھی بتلائے جائیں گے اور اس قسم کی تفصیلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات ہیں وہ بھی عرض کیے جائیں گے۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ والدین ہیں، اگر انسان ایک مرتبہ اپنی آنکھ بند کر کے اپنے حافظے کو اپنے ماضی کی طرف لے جائے اور یہ سوچنے لگ جائے کہ جب میں پیدا ہوا تھا، بلکہ پیدائش سے بھی پہلے 9 مہینوں تک جب میری اماں نے مجھے اپنے پیٹ پہ جگہ دیے رکھی، آج میرے حلق میں تھوڑا سا پتھر، تھوڑا سا کنکر بھی اگر حلق میں کہیں اٹک جائے، ذرا سی ہڈی اگر میرے گلے میں اٹک جائے، میرے میدے میں اٹک جائے، میرے لیے کتنی تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ لیکن کبھی ہم نے نہیں سوچا جس اماں نے 9 مہینوں تک مجھے اپنے پیٹ میں برداشت کیا، اس بوجھ کو اپنے پیٹ میں اٹھایا اور قرآن نے اس کو قرآ کے لفظ سے تعبیر کیا، یعنی ماں جب 9 مہینوں تک اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، اسے وقتاً فوقتاً تکلیف ہوتی ہے، اسے سونے میں مشکل ہوتی ہے، جاگنے میں مشکل ہوتی ہے، چلنے پھرنے میں مشکل ہوتی ہے، اس کو خوراک ہضم کرنے میں مشکلات ہوتی ہے۔ 9 مہینوں تک اتنا برداشت کیا، اس کے بعد بھی پھر میرا رونا برداشت کیا، میرا بستر کو گیلا کر دینا برداشت کیا، اس کو راتوں کو میں نے بستر سے جگایا، اس کو راتوں کو میں نے اس کا آرام تباہ کر دیا، اور اس نے کبھی میری زندگی میں اس تک نہیں کہا مجھے گھٹیاں دے رہی ہے، مجھے ارکشیری دے رہی ہے، مجھے دودھ پلاتی نظر آتی ہے، ذرا سا مجھے کچھ ہوا اپنی نیندیں قربان کر کے، اپنا پیٹ کاٹ کر کے میرا خیال رکھا جا رہا ہے۔ اس نے پوری زندگی اتنی خدمتیں کرنے کے باوجود کبھی اف تک نہیں کہا، لیکن یہ کیسا نوجوان ہے کہ آج اس کی اماں اس کے گھر میں بیٹھی ہے، اس کے ہاتھوں سے کھا نہیں رہی، یہ اس کے پاؤں نہیں دبا رہا، یہ اس کی خدمت نہیں کر رہا، صرف اس اماں کا بیٹھنا بھی اس سے برداشت نہیں ہوتا، اس کے سامنے کھڑا ہو کر کے بدتمیزی والا لہجہ بنا رہا۔ تو رب ذوالجلال کی طرف سے صاف اعلان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی بعد میں ہوگا، پہلے اماں اور ابا کو راضی کر کے جانا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اس عظیم رات میں ایسے بدبخت، ایسے نوجوان، ایسے بڑی عمر والے، ایسے چھوٹی عمر والے جن کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں اور جائز معاملے پر ناراض ہیں، جائز معاملے پر ناراض ہیں، ایسے شخص کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں۔ اور اسی طرح ایک شخص وہ بھی آتا ہے جو کسی نجومی کے پاس جا کر اپنے ہاتھ دکھاتا ہے اور ہاتھ دکھا کر کے اس کے لیے اس سے اپنے مقصد کی باتیں، یہ بھی بڑا عنوان ہے۔ اس پر بھی آج ہم نے پتہ نہیں کون کون سی خرافات اپنی طرف سے گھڑ رکھی ہے، پتہ نہیں۔ جب ایک آدمی اللہ کے در سے دور ہو جائے، ایسا شخص پھر کبھی کسی عیسائی کے دربار میں جائے گا، ایسا شخص کبھی کسی ہندو کے پاس جائے گا، ایسا شخص کبھی کسی رافضی کے پاس، کبھی کسی بد کردار کے پاس جائے گا، اور ایسا شخص در در پہ پھرتا رہے گا، اس کو ایک در پھر نصیب ہونا ہی نہیں۔ آج یہی حال ہے، جگہ جگہ کس کو جا کر کے ہم کون سی جہالت کیا حرکتیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس عظیم رات میں بھی ایسے شخص کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتا۔ اور ایک آخری بات، اگرچہ اس میں بہت لمبی فہرست ہے، تقریباً 14-15 قسم کے لوگوں کا تذکرہ مختلف روایات میں ملتا ہے، لیکن ایک آخری وجہ اس رات میں بخشش نہ ہونے کی میں عرض کر دوں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جس شخص کی شلوار کے پائنچے اس کے ٹخنوں سے نیچے لگے رہتے ہوں، ایسے شخص کی بھی اللہ اس عظیم رات میں مغفرت نہیں کرتا۔ اور بعض گناہ ہماری زندگی میں ایسے ہیں جن کی کوئی لذت ہی نہیں ہوتی، نہ ہمارے ہاتھ میں کوئی مال آ رہا ہے، نہ ہمیں کوئی سکون مل رہا ہے، نہ ہمیں کوئی اور اس سے فائدہ ہو رہا ہے، بس ٹخنوں سے نیچے شلوار لٹک رہی ہے، اور اس کی وجہ سے 24 گھنٹے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ٹخنوں سے شلوار نیچے ہے
تو نماز کی حالت کے باوجود بھی اس کا ٹخنوں سے نیچے شلوار ہونے کا گناہ اس کے کھاتے میں درج مستقل ہو رہا ہے۔ یہ سو رہا ہے، گناہ لکھے جا رہے ہیں، یہ جاگ رہا ہے، گناہ لکھے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک یہ گناہ اور ایک اپنی داڑھی جو کہ سنت رسول بلکہ واجب ہے، اس کو جو شخص کاٹتا ہے اور اس کو جو شخص منڈاتا ہے، ایسا شخص یہ اس قسم کے گناہ ہیں کہ انسان سو رہا ہے، فرشتوں کے قلم چل رہے ہیں اور گناہ درج کیے جا رہے ہیں۔ یہ آدمی جاگ رہا ہے، گناہ اس کے کھاتے میں درج ہو رہے ہیں۔ یہ آدمی یہاں تک کہ نماز بھی پڑھ رہا ہو، نماز کا ثواب الگ مل رہا ہے، لیکن اس سنت کو چھوڑنے کا گناہ، اس واجب کو ترک کرنے کا گناہ نماز کی عین حالت میں بھی فرشتے اس کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ اسی طرح شلوار پائچوں سے نیچے ہے، اس کا گناہ بھی نماز کی حالت میں ہو رہا ہے۔ یہ آدمی تلاوت کرتا ہے، تلاوت کرنے کی حالت میں بھی یہ گناہ اس کے کھاتے میں لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم ان باتوں کو کبھی محسوس ہی نہیں کرتے، اس طرف کبھی توجہ نہیں دیتے۔ تو بہرحال ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کریم کا یہ پیغام ہم سب کو اپنے لیے یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ شیطان کے ہاتھوں میں اتنا بھی اپنے آپ کو ہم نہ دیں کہ بے کس و بے بس ہو جائیں اور وہ جہاں جیسے مرضی ہمیں جہنم کا مستحق اور ایندھن بناتا پھرے، ہم اس کے ہتھے چڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایسا کرنا ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، انسانوں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیکار میں پیدا نہیں کیا۔ تم اپنے مقصد کو یاد رکھو، اپنے آپ کو یاد کرو، تم کسی اور مقصد کے لیے یہاں آئے ہو۔ یہاں تم نے ہمیشہ نہیں رہنا، انسان ایک مسافر ہے۔ بلکہ نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مولانا طیب قاسمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان صرف مسافر ہی نہیں، انسان ایک چلتا ہوا مسافر، اس کو کہیں قرار نہیں ہے۔ جب کہیں ٹھہرنا ہی نہیں ہے تو پھر ہمیں ضرورت کیا ہے کہ ہم دین سارے کا سارا چھوڑ کر کے اپنے آپ کو دنیا میں غرق کریں؟ یہ بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان راتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اس رات میں بھی اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا چاہیے، گناہوں سے اپنے آپ کو صاف کر کے، توبہ کر کے، اور سارے گناہوں سے توبہ کر کے، آئندہ عزم کر کے کہ آئندہ سے ہم نے اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنا ہے۔ آئندہ یہ سارے گناہ، یہ ساری خطائیں چھوڑ کر کے ہم نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا ایک نیک انسان بنانا ہے۔ اس جذبے سے اس رات کا استقبال کرنا چاہیے۔ اور مسائل کی دنیا میں یہاں چند ایک باتیں سمجھنے کی قابل ہے۔ اس رات میں جو عبادات کی ایک ترغیب ملتی ہے، وہ ساری کی ساری عبادات وہ ہیں جو انفرادی عبادات ہیں۔ ہر انسان کو اکیلے عبادت کرنے کا حکم ہے۔ لوگوں کو جمع کر کے، اکٹھے ہو کر کے، ایک دوسرے کو بلانا، دعوت دینا، اکٹھے ہو جانا، مسجدوں میں آ کے بیٹھنا، پھر باتیں بھی چل رہی ہیں، گپ شپ بھی چل رہی ہیں، اس کا حکم نہیں ہے۔ بلکہ اس سے انسان بجائے ثواب اور نیکیاں کمانے کے اپنے آپ کو گنہگار کر بیٹھے گا۔ چونکہ اس رات میں حدیث میں آتا ہے کہ عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا 15ویں شعبان کی رات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جیسے ہی سوئی میری آنکھ لگی، اس کے بعد جب میں اٹھی تو میں نے دیکھا حضور میرے پاس نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جاگے، اللہ کے دربار میں حاضری دی، پیشی دی اور اللہ سے دعائیں مانگی اس امت کے لیے، لیکن آپ نے اما عائشہ کو جگایا نہیں۔ اما عائشہ سوتی رہی۔ اگر اجتماعی عبادت ہوتی تو آپ حضرت عائشہ کو جگاتے کہ اٹھو، یہ بڑی عظیم رات ہے، عبادت کرو، لیکن ایسا نہیں فرمایا۔ آپ نے اکیلے میں، تنہائی میں اپنے آپ کو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اور اسی پر عمل اکابرین کا ہے، اسی پر عمل صحابہ کرام کا ہے، اسی پر عمل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ اسی لیے اس قسم کی اور دیگر روایات سے علماء نے مسائل لکھے ہیں کہ اس رات میں سب سے بہتر یہ ہے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی جائے، مغرب کی نماز جماعت سے پڑھی جائے، فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی جائے۔ یہ تو ہر کوئی فرض سمجھے تاکہ اس رات کی برکتیں حاصل ہو جائیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو اللہ توفیق دیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں پیش کرنا چاہتا ہے، تو پھر تہجد میں اٹھے، نوافل کے لیے اٹھے، جتنی طاقت اس کے پاس ہے اٹھے، لیکن سب سے بہتر یہ کہ اپنے گھر میں اٹھے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے متوجہ رکھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ فرض نمازیں تم مسجد میں پڑھا کرو، لیکن نوافل اور دیگر عبادات اپنے گھروں میں کرو تاکہ تمہارے گھر آباد ہو جائیں۔ تمہیں دیکھ کر کے گھر کی عورتیں بھی نماز کی عادت ڈالیں۔ تم نمازیں پڑھو گے، تمہارے 5-5 سال کے، 4-4 سال کے بچے تمہیں دیکھ کر کے نمازی بن جائیں۔ آج ہماری یہی غلطی ہے کہ ہم نے گھروں کو ویران خانہ بنا رکھا ہے۔ تو بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، انہی معروضات پر بات ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اتنا عرض کروں گا کہ میں بھی اپنی طرف سے پوری ہمت اور کوشش کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سے جتنی خطائیں ہوئی، ہم کمزور ہیں، ہم سے
سے خطائیں بھی ہو جاتی ہیں، گناہ بھی ہو جاتے ہیں، آنے والی رات ہمارے لیے ایسے فیصلے کی رات ہو کہ ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے، ہم جتنے گناہ کرتے ہیں وہ چھوڑ دیں، ہم نیکیوں کی طرف آنے لگ جائیں۔ ہر مسلمان کو، ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح سرخرو ہو کر، گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر اللہ کے دربار میں حاضری دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین۔ یا اللہ اے اکرم الاکرمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام قسم کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو بھول کر ہوئے، جو جانے میں ہوئے، جو جانے انجانے میں ہوئے، جو ظاہراً ہوئے، جو چھپ کر کیے، یا اللہ جتنے بھی گناہ ہیں، چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ تمام کے تمام گناہوں کو اے کریم آقا اپنے خاص فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں توبہ کرنے والا انسان بنا، یا اللہ ہمیں پشیمان ہونے والا بنا، یا اللہ ہمیں نادم ہونے والا بنا، اپنے گناہوں کو مٹانے والا بنا۔ یا اللہ سچے صحیح معنوں میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ماہ شعبان کی برکت سے، اس لیلۃ البراءۃ کی برکت سے، اس لیلۃ الصبر کی برکت سے، یا اللہ اے کریم آقا اس کی تمام برکات ہمیں اپنے فضل و کرم سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس رات کی برکت سے اہل اسلام کے دلوں میں جتنی جائز حاجات ہیں یا اللہ کو پورا فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں، جتنے لوگوں کے آپریشن ہونے ہیں، جتنے لوگوں کے دیگر کوئی معاملات مسائل پریشانی ہیں، جن پریشانیوں میں لوگ الجھے ہیں، یا اللہ ان تمام کے تمام کو شفائے کامل عاجل مستمر نصیب فرما۔ یا اللہ کرونا جیسی وبا جو اگر حقیقت میں واقعہ ایسا ہے، یا کریم آقا ہم آپ کی اس سے پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرما۔ یا اللہ جس میں قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما۔ یا اللہ غیب کے خزانوں سے انہیں ان تمام مسائل سے آزاد فرما، انہیں ان تمام معاملات کو نمٹانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ، جتنے بچے اور بچیاں اپنے گھروں میں رشتے کے انتظار میں بیٹھے اور ان کے والدین پریشان ہیں یا وہ خود پریشان ہیں، اے کریم آقا ان تمام کو ان کی برابری کا بر نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے رشتوں کا انتظام فرما، نیک گھر ان لوگوں کو نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے اولادوں کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے گھر کا ماحول ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے گناہوں پر، اپنے نامہ اعمال پر، اپنے محاسبے کے بعد نادم ہونے کی، پشیمان ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام دعائیں ہماری قبول فرما لے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا، اے کریم آقا اپنے فضل و کرم سے وہ سب کچھ بھی ہمیں عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔